نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم فقهنا في الدين سورة هود آية 84 پارہ نمبر 12 بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ سورہ ہود میں ہم مختلف انبیاء کا اور ان کی قوموں کے رد عمل کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبیوں نے حق تبلیغ کو ادا کیا، اپنی اقوام کو سمجھانے کی بے حد کوششیں کی، اور پھر ان قوموں کا رد عمل کیا ہوا، وہ کس طریقے سے دردناک عذاب میں مبتلا ہوئی۔ تو یہ سارے واقعات ہم نے کچھ پڑھ لیے، اسی سلسلے کی ایک کڑی جو آج کے سبق کی ابتدا میں آ رہی ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف اصحاب مدین یعنی مدین کے رہنے والوں کی طرف ہم نے شعیب، ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ یعنی شعیب ان کے مراد یہ کہ ان کے دینی بھائی یا ان کے ساتھی، ان کے علاقے کے اپنے بندے، ان کو ہم نے مدین کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا۔ مدین حجاز سے شمال مغرب اور فلسطین سے جنوب کی طرف خلیج عقبہ اور بحر احمر کے کنارے ایک مشہور شہر تھا، اور یہاں پہ ایک بہت بڑی تجارتی منڈی بھی تھی، اور یمن یا مکے سے یا شام یا مصر کو جانے والے قافلے جو ہیں یہیں سے گزرتے تھے، کیونکہ یہ بستی جو ہے یہ جہاں پر واقع تھی ایک بہت بڑی شاہراہ تھی، مین شاہراہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کا بہت آنا جانا گزرگاہ تھی۔ تو مدین کی بستی جو ہے وہ ایک شخص کے نام پر ہی موسوم ہے، اور اس قوم کے اندر جو کبھی عادت پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے تھے۔ تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، جو کہ برگزیدہ نبی تھے، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم بندگی کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہی تمہارا مربی ہے، اس قادر مطلق کی تم عبادت کرو، اور تم کیا کرو وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ اور تول میں کمی مت کرو۔ یعنی تجارتی لین دین جو ہوتا ہے وہ دو انداز میں ہوتا ہے، یا ناپ میں ہوتا ہے یا تول میں ہوتا ہے، تو دونوں صورتوں میں ڈنڈی مت مارو، کیونکہ یہ ان کے لیے بڑی کہا گیا کہ ہلاکت کی وجہ بنے گا۔ اور آج کے دور میں بھی جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ان کو اصحاب مدین کا حشر یاد رکھنا چاہیے کہ تھوڑے فائدے کے لیے وزن کی کمی کر دینا اور یا ناپنے کے انداز کو کم کر دینا اور دوسرا اس کو برا ہی سمجھے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بجائے اس لیے کہ وہ اس چیز کی قیمت اگر اس کو پوری نہیں پڑ رہی ہے وہ اس کی قیمت میں اضافہ کرے، نہ کہ اس کے وزن اور تول اور ناپ میں کمی کر دے۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے تو آپ نے تاجروں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے تاجروں کے گروہ، یا معاشر التجار، یعنی تمہیں دو چیزوں کی ولایت دی گئی ہے، ذمہ دار بنایا گیا ہے، جن کی وجہ سے پہلی کئی قومیں تباہ ہوئی ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ الکیل اور والمیزان، ناپ اور تول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کا صیغہ فرمایا، کیونکہ یہ مختلف زیادہ لوگوں میں یہ بات جو ہے وہ پائی جاتی تھی کہ وہ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کوئی چیز دیتے تو تولنے والے کو کہہ دیتے کہ زن ورجع، یعنی جب تولو تو کچھ زیادہ ہی، یعنی اب کسی سے کوئی چیز تلوا رہے ہیں دے رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ وزن سے تھوڑا زیادہ ہی تول دو تاکہ تقصیر نہ ہو جائے، کمی نہ کرو۔ اور ناپ تول میں کمی کی بیماری ہم دیکھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ گز اور میٹر کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ملی لیٹر اور لیٹر میں بسایا ہوا ہے، جس سے گاہک کو نقصان ہوتا ہے، خریدنے والے کو نقصان ہے۔ تو جب اسی طرح وہ اگر جس طرح ہماری خاص طور پر پیٹرول پمپ کے اوپر خاصی کرپشن ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں نے ایسے واقعات کو پکڑا بھی ہے،
اور میں نے خود بھی اس چیز کو نوٹس کیا ہے کہ دیکھیے ہمارے لیے 1 روپیہ اتنا مفت نہیں لگتا. مثال کے طور پر کوئی 1000 کا پیٹرول یا ڈیزل ڈلواتا ہے اور اس کو 999 روپے کے اوپر اسٹاک کر دیا جائے, مطلب 1 روپیہ کی کمی تھی صرف اس میں, تو کوئی بڑا حرج نہیں. دن میں لاکھوں لوگ, ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس طرح پیٹرول ڈیزل کرواتے ہیں, تو یقیناً وہ کسی کی 1 روپے کی کمی, کسی کی 2 روپے کی کمی, یہ بہت چھوٹے لیول پر وہ اس طرح کرتے ہیں. تو جب یہ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس ظاہر زیادہ ہوتا ہے, لینے والے کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا. بعض لوگ اس پہ جرا کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ 1 روپے کے لیے میں اس کو کیا کہوں. لیکن کہنا اس لیے ضروری ہے کہ ناپ طور پہ کمی کے اوپر کمی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. ان کو بتایا جائے کہ یہ ایک پوائنٹ جو چھوڑا گیا ہے یہ قیامت کے دن تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا, لہٰذا یا تو 1 روپیہ اپنے اس مالک کو جو لینا ہے اس کو واپس کیا جائے اور اس کو بتایا جائے, اگر وہ نہیں لیتا ہے تو اس کا حق معاف ہو جائے, یہ کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کو جنا. لیکن اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو یہ دھوکہ ہے, اور ایسی کمائی قطعی طور پہ حرام ہے جو دھوکے کے ساتھ وصول کی گئی ہے. یعنی ہمارے سوچنے سمجھنے کا اینگل چونکہ درست نہیں ہے, اس لیے یہ ایک چھوٹی سی یعنی 1 روپیہ یا 1 پوائنٹ کم دینے سے اکٹھا کر لیا جائے تو کتنا کما لیں گے. تو جو حلال کمائی تھی اس کو بھی کیا کیا, ناپاک کے ساتھ مکس اپ کر دیا. تو اس لیے ایسا کیوں نہیں کہ ان سے ہوتا کہ وہ 1000 کے بجائے 1001 روپے کا وہ پیٹرول ڈال کے دیں, ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے. صرف وہ 999 کے کیوں ڈالتے ہیں, یہ 1 روپے کی کمی ہو گئی, اور یہ کمی قیامت کے دن رسوا کر دینے کا باعث بن سکتی ہے. ایسی کمی تو ایک چھوٹی سی مثال ہے, اس میں بڑی بڑی کرپشن ہوتی ہیں جن کا یہاں پہ احاطہ لانا, میں خود یعنی کہ مجھے خود بھی بہت سی ایسی موقعوں پر واسطہ پڑا ہے. انہیں کمپیوٹر مشین کی خرابی کو بتا کر ایسے کرنے کی بہت بار جیسے کوششیں کی جاتی ہیں, تو ان کا یہاں پہ ذکر کرنا جو ہے وہ ابھی ممکن نہیں ہے اتنا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی لین اور دین کیا جائے تو کچھ اوپر ہی کر لیا جائے کہ اس یعنی ہمارے ذمے کوئی حق باقی نہ ہو, ہمارے ذمے جو ہے وہ کوئی حقوق و لباس باقی نہ ہو. یہ اور دوسری بات یہ کہ یہ مہلک بیماری ہے, انسان کینسر سے بچتا ہے, ہر قسم کی رسولی سے بچتا ہے, اور ہر قسم کی وبائی امراض سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو اسی طرح کی ایک مہلک بیماری ہے. نبی نے فرمایا ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دو, اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو توبہ کرنے سے وہ گناہ معاف کر دے گا, مگر حقوق و لباس معاف نہیں ہوں گے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ و نصیحت کی اور ممبر پر اپنی وفات سے کچھ روز قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, اور آپ نے سب کو یہ حقوق و لباس سے متعلق اہمیت سے آگاہ کیا, اور اس کے بعد اپنے چچا حضرت عباس سے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اے لوگوں, اگر کسی نے مجھ سے کوئی حق یعنی کوئی درہم یا دینار لینا ہے تو آج لے لو, کیونکہ قیامت کے دن معاملہ بڑا دشوار ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. کہنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے اضافی یعنی ان پر لوگوں کا بڑا قرض ہوگا, اور بہت زیادہ ہی نہیں کہ عمل کے لحاظ سے چلتا پھرتا قرآن ہے, لیکن لوگوں کے سامنے حقوق و لباس اپنے معاف کر دینے کے بارے میں یا لے لینے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن یہ معاملہ اس کا تذکیہ نہیں کر پاؤں گا. آپ نے مردوں کے سامنے بھی بیان کیا تھا اور عورتوں کے سامنے بھی واعظ کیا تھا. بڑا جو باتیں آپ سے سب تاکید کے ساتھ فرمائی ہیں تو وہ ان میں حقوق و لباس شامل ہیں. تو فرمایا کہ ناپتوں میں کمی نہ کرو گی اور بخیر, جبکہ میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں. یعنی شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں کہ تم کوئی مفلوق الحال لوگ ہو اور تمہیں یوں ڈنڈی مارنا پڑ رہی ہے, تم تو ٹھیک ٹھاک قسم کے تجار ہو, یعنی آسودہ حال ہو, تو محنت کی کمائی کرو, کسی کا حق مت ضائع کرو, اور میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب, اس عذاب سے جو اس دن گھیرے جائیں گے سب. اور وہ یا قوم یا کل میں کیا, اے میری قوم کے لوگوں پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ, اور ولا تبخسوا الناس, کسی پہ ظلم زیادتی نہ کرو اور نہ کمی کرو ان لوگوں کی چیزوں میں, ولا تعصوا, اور مت کرتے پھرو زمین کے اندر فساد. بقیت اللہ خیر لکم, اللہ کا باقی چھوڑا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مؤمن ہو, ایماندار ہو. بقیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال میں سے تمام حقوق, فرائض, واجبات ادا کرنے کے بعد جو بچے وہ تمہارے لیے بہتر ہے, چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ. لوگوں کا غصب کر کے اللہ کا حصہ بھی یعنی زکوٰۃ اور واجب صدقات کو بھی رکھ لیا جائے, لوگوں کے لین دین میں سے بھی کاٹ کاٹ کے رکھا جائے, اور پھر وہ کہے کہ اس نے پس انداز کیا ہے تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا. نہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ فرائض اور واجبات میں سے
یعنی جو باقی بچ جاتا ہے، بقیت اللہ جو باقی ہے اللہ کی طرف سے چھوڑا ہوا وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، تم پر میں کوئی نگہبان نہیں ہوں، میں نصیحت کر سکتا ہوں، زبردستی عمل نہیں کرا سکتا ہوں، تمہارے عمل تمہارے لیے ہیں، اس کی جواب دہی تم کو کرنی ہوگی۔ تو جواب میں قوم کیا کہتی ہے؟ یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، اصلاتک، کیا تیری نمازیں تأمرک تم کو یہ حکم دیتی ہیں کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا، ہم چھوڑ دیں اپنے باپ دادا کے طریقے، ان کی عبادت چھوڑ دیں؟ یعنی آپ کس قسم کی عبادت کرتے ہیں کہ آپ سے اتنا وہ ان کے نزدیک کیا تھا کہ ایک بہت برا کام معاذ اللہ کر رہے ہیں آپ۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، نمازوں کا تقدس آپ کو جو ہے وہ معبودوں سے کروا رہا ہے، آپ ہمیں باپ دادا کے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، دوسرا جہاں تک آپ مال کی بات کرتے ہیں کہ اس میں کمی بیشی، تو انہوں نے بھی ایسے ہی کہا جیسے آج ہمارے یہاں جو ہے عورتوں کا ایک طبقہ یہ شروع ہو جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مال ہیں ما نشاء، جو مرضی ہم کریں جیسے ہم کریں۔ تو یعنی انہوں نے نماز کا تانا دیا کہ تمہاری نمازیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ہماری عبادات سے ہٹاؤ، دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے ہمارے مالوں کے بارے میں، ہمارے مال میں مان نشا ہو، اس کے معاملے میں جیسا ہم چاہیں وہ معاملہ کریں۔ تو پھر دیکھیے جنہوں نے کہا کہ ہمارے اور جو ہم چاہیں، وہ لغو میں بھی تھے، وہ جو کچھ کر رہے تھے، تو جو انہوں نے رابطوں میں کمی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پھر کیسے سخت عذاب دیا۔ وما اريد ان اخالف، اور ان کو ان کے نبی نے کہا انک لانت الحلیم الرشید، اور بے شک تو جو ہے لحلیم برداشت والا ہے اور رشید نیک آدمی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کی پارسائی کو وجہ تضحیق بنایا، ساتھ ساتھ ان کو کہا، یعنی یہ جو کہا کہ آپ بڑے نیک، مطلب ان کی تعریف نہیں کی انہوں نے، معاذ اللہ انہوں نے کیا کیا، ایک طنز کیا، ایک طعنہ کیا، آپ تو بڑے نیک چلن ہیں، بڑے ہی بردبار نظر آتے ہیں، تو آپ کی نمازیں کیا کر رہی ہیں، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سے ہٹا رہی ہیں، اور یہ مال تو ہمارا ہے، ہم اپنے من مانے کام نہیں کر سکتے، آپ کس قسم کی ہمیں ہدایت کریں۔ ورزقنی منہ رزقا حسنا، شعیب علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا کہ قوم، میں جو ارأیتم، میری قوم کے لوگوں، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل اور واضح راستے پر ہوں، یہ تم دیکھو، ورزقنی، اور مجھے جو دیا گیا ہے وہ اس کی طرف سے وہ کیا ہے، رزقا حسنا، یعنی حلال رزق اس نے عطا کیا ہوا ہے، یعنی میں اس پہ خود عمل کر رہا ہوں جو وہی مجھ طرف آئی ہے۔ وما اريد، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری ان چیزوں کی مخالفت کروں، مانوں جن سے میں خود تمہیں روکتا ہوں، یعنی کہ میں آپ کو تو منع کروں اور خود میں کروں، ایسا نہیں، سب سے پہلا پیروکار تو میں خود ہوں، جن باتوں کا میں آپ کو منع کر رہا ہوں میں خود بھی ان سے منع ہوتا ہوں، اور جس پر میں آپ کو حکم دیتا ہوں کرنے کا تو میں وہ خود بھی کر رہا ہوں۔ ان اريد، میرا تو ارادہ کیا ہے مگر اصلاح کا، مستطاعت، جتنی کی میری طاقت ہے، وما توفیقی الا باللہ، حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار کرتے فرمایا کہ نہیں ہے مجھ میں توفیق مگر اللہ کے طرف سے، اللہ کے ساتھ ہی، یعنی ہر کام کی توفیق اللہ ہی بخشتا ہے، میری اندر اتنی قوت نہیں کہ میں ان کو بدل سکوں، ہاں اللہ کی توفیق سے ہی میں نیکی کا پیغام ان کو پہنچا دیتا ہوں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ علیہ توکلت، میں نے اس پر بھروسہ کیا، وإلیہ منیب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ اور یا قومی، اے قوم، تم اگر لا یجرمنکم شقاقی، کہ میری مخالفت پر جو چیز تم کو آمادہ کر رہی ہے تو تم کو آمادہ نہ کرے کہ تم برائی کا ارتکاب کرو، بالکل ایسا ہی، یعنی میری مخالفت میں آ کر اپنے آپ کو برباد نہ کرو، جیسا کہ برباد ہوئے قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح، کہ ان کو چیخ نے پکڑا اور ان کے دل اور جگر پھٹ گئے، وہ ملیاں میٹ ہو گئے، قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی، وما قوم لوط منکم ببعید، قوم لوط کا حال تو تم کو معلوم ہے، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، واستغفروا ربکم، بخشش طلب کرو اپنے رب سے، وہ سابقہ گناہوں پر، اور پھر توبہ کرو اس کی طرف، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب جو ہے وہ انتہائی مہربان بھی ہے اور پھر قدردان بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے، اس لیے موقع یہ ہے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے اے شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، نفقہ ہمیں سمجھ نہیں آتی بہت سی باتیں مما تقول جو آپ کہہ رہے ہیں، تعصب کی بنا پہ بولا، اناد کی مخالفت کی بنا پہ بولا کہ یہ جو آپ، حالانکہ وہ زبان تو ایک تھی، اب وہ جان بوجھ کے اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں زج کرنے کی، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ہمارے پلے نہیں پڑتا،
ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جبکہ شعیب علیہ السلام بہت خوبصورت انداز بیان تھا آپ کا، اور اتنا فصاحت اور بلاغت کا یہ عالم تھا کہ آپ خطیب الانبیاء کے نام سے مشہور تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقریر کا خوب ملکہ عطا کیا ہوا تھا، بہت ہی زبردست اس میں بیان تھا ان کا. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کو خود کرتے اور لوگوں میں بیان کرتے تو وہ دلوں میں اتر جانے والی بات تھی. لیکن جب ضد اور ہٹ درمی اور اناد ہو جائے تو اللہ بھی ان دلوں میں ہدایت کی توفیق پھر نہیں ڈالتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ شعیب ہمیں آپ کی بات نہیں سمجھ آتی ہے، اور انہوں نے ایک تانا کو ایک اور دیا، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم آپ کو اپنے درمیان آپ کو کمزور خیال رکھتے ہیں. یعنی کہ آپ کی جو ہمارے نزدیک معاذ کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم، اور آپ نے خام خواہ اپنی قوم کو دشمن بنا ڈالا ہے. تو بہرحال اس طرح کی مختلف باتیں کرتے رہے. تو آپ کی قوم نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نہ ہوتے، ہمارے رہتوں کا بھائی بندے میرے خاندان کے آدمی نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے، لَنَوْجَمْنَا، ہم آپ کو سنسار کر دیتے. معذرت کہ قوم اتنی حد سے گزری بغاوت کی کہ کہنے لگے کہ ہم جو ہے وہ آپ کو سنسار کر دیں گے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور آپ ہمارے درمیان کوئی بھی عزت والے نہیں ہیں. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، یا قوم، اے قوم، احدی اعز علیکم من اللہ، کہ میرا خاندان جو ہے وہ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ سے تم کو زیادہ عزیز ہے. کہ کیا تم اللہ تمہیں جو ہے وہ یہ بھائی بندہ ہونا، برادری کی نسبت ہونا، یہ تمہیں جو ہے وہ زیادہ قریب لگتا ہے کہ اللہ سے تم لو. اللہ سے تو معزز ہے، اللہ سب سے معزز ہے، تو اس کی بات بھی سب سے معزز ہے. تم خاندان برادری کی وجہ سے مجھے چھوڑ رہے ہو تو اس کی ضرورت نہیں ہے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، تم نے اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیا، میرا رب تمہارے اعمال کو گھیرے ہوئے ہیں. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنی جگہ عامل ہوں. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے کہ کس کو آتا ہے عذاب یخزیہ، رسوا کر دینے والا عذاب. تو کہنے لگے کہ جلد ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کو رسوا کن عذاب جو ہے وہ کس پہ پڑتا ہے اور کون کاذب ہے. وَاتَّقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ مُرْتَقِبُونَ، اور مَعَكُمْ رقیب، کہ تم بھی راہ دیکھتے رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. جلد ہی حق اور باطل جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا، اور انتظار کرو. انبیاء کو بیش کر اللہ موقع دیتے رہتے ہیں، پھر حجت جو ہے وہ تمام ہو جاتی ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ گیا ہمارا حکم، تو ہماری طرف سے ایسی سزا کا حکم آ گیا تو ہم نے نجات دے دی کس کو، شعیب کو، ان لوگ کو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ. برحمت منا، ہماری طرف سے خاص طور پر. اور پھر ظلم کرنے والوں کو الصیحۃ، ایک چنگھاڑ نے آ پکڑائی، چیخنے، اور سب ہلاک ہو گئے. اپنے گھروں میں وہ جاسمین منہ کے بل اوندھے پڑے ہوئے جو ہے وہ گر گئے. اور پھر کالم یغنو فیہا، گویا کہ وہ ایسے ہوگی کہ وہ کبھی بھی یہاں نہیں تھے. بعدً لمدین، اللہ لو جان لو، تبیہن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دوری یا پھٹکار ہو مدین والوں پر، کما جیسا کہ بعیدت پھٹکار ہوئی یا دور کی گئی سمود قوم. آگے فرعون کا ذکر ایک مرتبہ پھر آتا ہے. وَإِلَىٰ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کی طرف، جو ہے وہ بھیجا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بیان نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے ملأ کی طرف بھیجا تھا، اور انہوں نے کہا تھا ان کے حکم کی اتباع کرو. فرعون جو تھا وہ اس کے اندر اللہ کی برشید کوئی بھی نیکی والی بات، سوچ بوجھ کی بات ایسی نہیں تھی. یقدم قومہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے قیادت کرے گا. جیسے دنیا میں ڈکٹیٹر بنا ہوا تھا، اسی طرح بحیثیت ڈکٹیٹر بادشاہ کے وہاں پر بھی ہوگا. حکم کی تعمیل جیسے یہاں کراتا تھا وہ اپنے قوم کے لوگوں کے آگے ہوگا. اور پھر کیا ہوگا، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، وہ ان کو لے کر دوزخ میں جائے گا. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، بہت ہی برا وہ گھاٹ ہے. اس بات کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ اُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، چونکہ قوموں کی تباہیوں کے حال اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت کا ذکر ہے، تو اسی طرح قوم فرعون کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعنتاً، لعنت لگا دی گئی ہے اس دنیا میں بھی، ویوم القیامت، قیامت کے دن بھی. وَبِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، یہ ایک بہت بڑا عطیہ ہے جو ان کو دے دیا گیا.
یعنی یہ انعام ہے، یہ بہتر، یعنی ان کو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ان کو دے دی گئی ہے کہ یہ جو برا انعام ہے، یعنی برا اور انعام تو انعام تو ایک الگ چیز ہے، لیکن انعام اصل میں یہاں پہ جزا کا لفظ دیا ہے تو حکمتاً یقیناً یہ ہے کہ جب انسان کچھ کام کرتا ہے، اور جیسے ان لوگوں کے خیال تھے کہ ہم اگر کوئی آخرت ہوگی تو ہمیں اچھا ہی ملے گا وہاں پر، تو ان کو معلوم ہو کہ یہ انعام تم کو مل رہا ہے، ذرا دیکھو کہ یہ وبیسہ کتنا برا ہے انعام، یہ کتنا بڑا برا عطیہ ہے جو ان کو دے دیا گیا ہے۔ یعنی دوزخ کے ٹھکانے کو عطیہ یا انعام جو ہے بطور تحکم کہا گیا ہے کہ ایسی دردناک نعمت میسر آئے گی اور پھر ہمیشہ اس میں رہنا ہوگا۔ ذالک من انباء القری، یہ سارے ہم نے بستیوں کے حالات و واقعات پڑھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کو بیان کیا، نقص علیک، آپ کے اوپر، منہا قائم، جن بستیوں کے ہم نے حالات بیان کیے ان میں سے بعض قائم ہیں اور بعض تباہ شدہ ہیں، وحسید، اور کٹی پڑی ہوئی ہیں، اور نہیں ہم نے ان پہ ظلم کیا تھا، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ فما اغنت، کام نہ آیا ان کے، پھر آلہتہم، ان کے معبود جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، حتیٰ کہ تمہارے رب کا حکم جو ہے وہ آ گیا، وما زادہم غیر تتبیب، اور انہوں نے ہلاکت کے سوا اور کوئی چیز میں اضافہ نہیں کروایا۔ آیت 102 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اخذ ربک، لیا تیرے رب نے، پکڑ لیا تیرے رب، جو تیرے رب کی پکڑ ہے، اسی طرح جو تیرے رب کی پکڑ ہے، اذا، جب، اخذ القری، جب وہ بستیوں کو والوں کو پکڑتا ہے اور وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، تو پھر ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ جو ہے وہ دردناک ہے، سخت ہے، اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ بے شک اس میں ذالک ہے لآیۃ، البتہ نشانیاں، لمن، اس کے لیے خوف اور ڈرتا ہے، عذاب الاخرۃ، آخرت کے عذاب سے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، وذالک یوم مشہود، یہ حاضری کا دن ہوگا۔ وما نؤخرہ لأجل معدود، ہم اس دن کو مؤخر نہیں کرتے ہیں ایک مقررہ وقت تک۔ یوم یاتی، جس دن آئے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی شخص کلام نہیں کرے گا مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، کوئی ان میں سے شقی بدبخت ہوں گے اور کوئی سعید خوش بخت ہوں گے۔ فاما الذین، پس جو لوگ شقو ہوں گے، شقی ہوں گے، تو وہ کہاں ہوں گے؟ ففی النار، اور ان کے لیے وہاں پہ زفیر، چیخنا ہوگا، وشہیق، اور چلانا ہوگا، ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان ہیں، یہ لوگ دوزخ میں رہیں گے۔ الا، مگر، ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب، جس کی مشیت کے معاملات مختلف ہیں، بے شک تیرا رب جو فعال کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور جو لوگ سعیدو، خوشبخت ہوں گے، ففی الجنہ، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوز، جنتیوں کی جنت میں جانے کا یہ انعام ہے جو غیر مجزوز، یعنی قطع کرنے والا نہیں ہے۔ فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، آپ اس چیز سے شک میں نہ پڑیں جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں۔ ما یعبدون، نہیں عبادت کرتے، الا مگر کما، جیسا کہ عبادت کیا کرتے تھے ان کے باپ دادا۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، کہ ہم ان کو پورا پورا بدلہ دینے والے ہیں اور ان کو پوری پوری جزا ملے گی، ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی ان کے ساتھ، اچھے عمل کا اچھا اور برے عمل کا برا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ آیت 110 میں ایک مرتبہ پھر سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، فاختلف فیہ، تو پھر اس میں اختلاف کیا گیا، یعنی ان کے لوگوں نے اس میں اختلاف کر دیا، اجتماعی معاملات اور نظام خلافت کو بگاڑ کر انہوں نے رکھ دیا۔ عظیم الشان کتاب تورات دی گئی تھی ان کو جو کتب سماویہ میں سے ہے، لیکن انہوں نے اس میں اختلافات کر دیے، اور اگر تیرے رب کی بات نہ گزر چکی ہوتی اس سے پہلے، لقضی بینہم، تو ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، اس کا قانون یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کو موقع دیتا ہے، اس مہلت ان کو مہلت دی جاتی ہے کہ اس رستہ میں حق کو قبول کر لیں۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لفی شک منہ مریب، مگر یہ لوگ اس کی طرف سے تردد میں پڑے ہوئے، شک میں پڑے ہیں۔ وَإِن كُلًّا لَمَّا، بے شک سب کے سب جو ہیں وہ لَيُوفِيهِمْ، ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ان کے اعمال کی بنا پر۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے، اور وہ کسی کے ارادے اور نیت کو ہر ایک کو خوب اور خوب جانتا ہے۔ فَاسْتَقِمْ، پس استقامت کو اختیار کیجئے، کما امرتا، جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَمَن تَابَ، اور جس کسی نے توبہ کی،
ماں کا آپ کے ساتھ یعنی کفر شرک اور گندے عقیدے سے پاک ہو گئے، آپ کے ہم سفر بن گئے اور استقامت پر رہے تو ان کے لیے بڑی بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ آپ ولا تطغوا، ان سے کہیں کہ آپ حد سے نہ بڑھیں، اور یعنی معاملہ عقیدے کا ہو یا عمل کا، اخلاق کا ہو یا حقوق کا ہو، حد سے تجاوز نہیں کرنا، اعتدال کو قائم رکھنا ہے۔ بے شک وہ بما تعملون بصیر، تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، جزائے عمل جو ہے وہ یقینی بات ہے۔ وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ، اور مت جھکو تم ان لوگوں کی طرف ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، آپ ان کی طرف مائل مت ہو، جہنم جو ظالم لوگ ہیں ان کو فتمسکم النار، تو بس تم کو بھی جہنم کی آگ چھوئے گی۔ مطلب یہ کہ ظالموں کے ساتھ میلان رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ نے ظالم کی حمایت کرنے سے منع کیا ہے، اور ظالم کی حمایت کرنے والا ظالم ہی ہوتا ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، اور اسی سے مدد کو یعنی طلب کرنا چاہیے۔ اور معاشرے کے اندر چاہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، اگر وہ ظالم ہے تو اس کے ساتھ مدد نہ کی جائے۔ ثم لا تنصرون، پھر ان کی بھی مدد نہیں ہوگی، اور ایسے لوگ بھی یار مددگار ہو جائیں گے اور تمہاری بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کریں، طرفی النہار، دن کے دونوں اطراف میں، وزلفا من اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں بھی جو ہے وہ نماز کو قائم کرنا، یعنی عشاء کی نماز اور اسی طرح تہجد کے نوافل اور رات کی عبادت جو ہے اس کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ نماز چونکہ اللہ سے تعلق کو جوڑتی ہے، اور یہ 5 اوقات ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم تقرب اللہ کا عمل کرتے ہیں، تاکہ انسان کا تعلق جب اللہ سے درست ہوتا ہے تو بندوں سے بھی درست ہو جائے گا، اور انسان ظلم کرنے سے جو ہے وہ بچ جائے گا، لوگوں کے حقوق کو نہیں بگاڑے گا۔ اور اگر کیونکہ جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے تو اس کے لیے دین کی باقی باتیں بھی ضائع کرنا آسان ہوتا ہے، تو اسی لیے نماز جیسی نیکی کے ذکر کے بعد فرمایا کہ بے شک حسنات جو ہیں وہ دور کر دیتی ہیں، سیئات کو مٹا دیتی ہیں، یعنی نماز کے تمام اراکین، طہارت اور اسی طرح بر وقت پڑھنا، تلاوت، تسبیح، تحلیل، مناجات، دعائیں، دعا، قیام، رکوع، سجود، سے سب نیکیاں ہیں۔ جب یہ نیکیاں بجا لی جائیں گی، یعنی نماز مکمل طور پر نماز ایک عبادت ہے، لیکن نماز کا جو ہر رکن ہے وہ اپنی جگہ پر ایک عبادت ہے، یعنی ہر ایک کا یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی طور پر وہ ایک نیکی ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے میں ایک سیئات کو مٹائے گا، ہر رکوع کے بدلے میں، ہر تسبیح اور تحلیل کے بدلے میں انشاءاللہ۔ ہمیں اپنے رب سے امید ہے کہ ہم سے جو خطائیں سرزد ہوئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان ہر اچھے عمل اور بالخصوص جیسے نماز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے اللہ ہماری سیئات کو دور فرما دیں گے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور یہ نصیحت ہے نصیحت کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اب دیکھیں نماز کی تاکید ہے، اور نماز کا حکم جو ہے وہ جب اس کا ہو جاتا ہے تو پہلی شرط اس کی کیا ہے؟ طہارت اور وضو، اور جب انسان وضو کرتا ہے تو جس عضو کو دھوتا ہے اس عضو کے گناہ جو ہے وہ صاف ہونا یا دھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، نماز کو پڑھنا اور نماز سے پہلے نماز کی تیاری یعنی وضو کرنا، اس کا ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ نیکی والا ہے، اور جب انسان اسی اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں یضیع ضائع کرتا اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کا اجر۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون، کہ بس کیوں نہیں ان کو ہوئے ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزری ہیں کوئی صاحب عقل لوگ ہوتے جو فساد سے منع کرتے فی الارض اس زمین میں، مگر تھوڑے ہی تھے، ممن ان میں سے ایسے جن کو ہم نے انجینا نجات دی۔ واتبع، اور انہوں نے پیروی کی تھی ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا، اور ما اترفوا فیہ، اور انہوں نے ان خوشحال لوگوں کا اتباع کیا جس میں اللہ نے ان کو ڈالا ہوا تھا اس خوشحالی کے، یعنی اللہ نے نعمتیں دی، ان کا تو اپنا تو کوئی کمال نہیں تھا نا، تو اللہ نے جب نعمت دی، مال دیا، تو اس مال اور آسودگی اور اسے آرام طلبی اور خوشحالی کو لے کر انہوں نے اللہ ہی کے ساتھ ٹکراؤ کا معاملہ کیا، عیاشی و منہمک رہے، نتیجہ کیا نکلا اللہ کے نزدیک؟ وہ پھر کون ہے؟ وَكَانُوا مجرمین، وہ مجرم اور گناہگار ٹھہرے، اور پھر اللہ کی طرف سے سزا کی مستحق بھی ٹھہرے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ، نہیں ہے تیرا رب کہ ہلاک کر دے بستیوں کو ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ اس کے رہنے والے صالح۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے، اللہ کا یہ سنت، اس کا طریقہ ہے ہی نہیں کہ بندے نیک اور اللہ اس بستی پر عذاب لائے۔ بستی پر عذاب آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہاں پر قانون الہی کا احترام نہیں ہے، یہاں پر قانون الہی کی پاسداری نہیں ہے، یہاں کے لوگ جو ہے وہ گناہگار ہیں۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت یعنی ایک ہی ایمان کے راستے پر ڈال دیتا، کوئی بھی اس کی شریعت کی خلاف ورزی نہ کرتا،
اور اسی طرح ولا یزالون مختلفین، لوگ برابر اختلاف کرنے والے ہوں الا مگر جس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتے، وہ ظالموں کو ایسے جہنم میں ڈالے گا کہ جیسے آگ کی کناتیں ہوتی ہیں. سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ آگ کی کناتیں کیا چیز ہوتی ہیں جو باؤنڈری یعنی ٹینٹ کی صورت میں کسی ہلکے چیز کے گرد لگا دی جاتی ہے. تو ایسی جو ہے وہ جہنم اندر سے بھی آگ والی ہوگی اور اطراف میں جو ہے اس کی آگ کی کناتیں لگی ہوں گی. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اسی لیے پیدا کیا تھا کہ یہ اس کے عبادت کرتے. انسان کو اللہ نے یعنی مجبور پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتیں دی تھی کہ وہ سوچتا، وہ سمجھتا اور پھر اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا. نہ چلنے پر یعنی اللہ نے تو لوگوں کو رحم کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور کرتے رہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر اللہ فیصلہ کر دیں گے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، تیرے رب کی بات پوری ہو جائے گی. اور وہ بات کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا. من الجن والانس، من الجنۃ والناس اجمعین، جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے بھی ضرور بھر دوں گا. جس نے بغاوت کی اور زمین میں فساد برپا کیا، کفر و شرک اور ظلم کا معاملہ کیا، تو پھر میں ان کو پکڑوں گا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کروں گا. آیت 120 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، کہ تمام خبریں جو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں رسولوں کی خبروں سے، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو ثابت کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے دلی تسلی کا سامان موجود ہے ان واقعات کے اندر. وَجَاءَكَ فِي هَذِا الْحَقِّ، آپ کے پاس حق آ گیا ہے. یہاں پہ حاضی کا اشارہ جو ہے وہ خبروں کی طرف ہوگا. مطلب یہ کہ ان خبروں کے ذریعے سے آپ کو حق بات بتا دی گئی ہے اور نصیحت کی بات بھی جو ہے وہ بتا دی گئی ہے. اور اس لیے تاکہ سمجھیں و ذکرہ نصیحت کو حاصل کریں ایمان والے. وقل، اور کہہ دیجیے للذین، ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے ہیں، تو کہ تم عمل کرو علی مکانتکم، اپنی جگہ، اور انا عاملون، میں اپنی جگہ عمل کرتا ہوں. تم انتظار کرو اپنی جگہ اور میں انتظار کرتا ہوں اپنی جگہ. پھر پتہ چل ہی جانا ہے. اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں کو والارض، زمین کا، عالم الغیب والشہادہ ہے وہ، اور جو اس کی نفی کرے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا اس کا یہ نفی کرنا اس کے لیے کتنا نقصان دہ ہوا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور تمام معاملات اسی خدا رب ذوالجلال کی جانب لوٹائے جائیں گے. محاسبے کا جو عمل ہے وہ جاری رہے گا. فَاعْبُدْهُ، پس پھر عبادت اسی کے لیے خالص کر لو، اس کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھو، اور اسی کے اوپر تم توکل کرو، بھروسہ کرو. بے شک تمہارا رب کون ہے؟ بغافل، بے خبر نہیں ہے، عما، اس سے تعملون، جو تم کرتے ہو. یعنی اس کے سامنے ہمارے سارے اعمال جو ہے اس کی نگاہ میں ہے. اعتقاد کی صورت میں، خیالات کی صورت میں، اعمال کی صورت میں، تصورات کی صورت میں، ہر چیز اس کے علم میں ہے. اور جس میں جہاں جو کمی ہوگی، جو کوتاہی ہوگی، جو بھی کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق بدلہ دیں گے. سورہ ہود الحمدللہ مکمل ہوئی، اور اس سورت کے ہم نے اندر ایسے واقعات کو پڑھا جو ہمارے نصیحت اور عبرت کا سامان لیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ آیات واقعی ہمارے لیے بہت مؤثر ہو. اور بنی اسرائیل کا جسے ذکر آتا ہے، جیسے قوم فرعون کا ذکر آتا ہے، جو ناشکریاں، جو تبدیلیاں اور جو ایسے یعنی ٹکراؤ کی باتیں انہوں نے کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم ایسا طرز عمل نہ کریں. اور اخلاق و عمل کی پاکیزگی مجھے میرے گھر سے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں دوسروں کے بارے میں سے پہلے اپنے گھر سے شروع کروں اس کو، اور اس گھر سے ہوتے ہوتے پھر میرا گلی، میرا محلہ، میرا ملک، میرا شہر. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک صالح معاشرہ نصیب فرما دے. آمین ثم آمین. کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں سب، الحمدللہ. امت مسلمہ، امت وسط ہمارے نام ہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ سماکم المسلمین، کہ وہ اس نے تمہارا نام جو ہے مسلمین، مسلم رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں مسلمین اور مسلمان بنا دے، اور روز قیامت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا لے، کہ ہم ان لوگوں میں نہ ہوں کہ جو اس وقت اپنے نبی کے سامنے نہ آ سکنے والے ہوں، اور پیارے نبی بھی ان سے چہرہ چھپا رہے ہوں، اور یہ زیارت اور دیدار ہم کو نصیب نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی معاملے سے، کسی بھی ایسی صورتحال سے محفوظ فرمائے. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.